اور تیسری جو ہے وہ سورۃ العنکبوت ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہر جگہ اپنے توحید کے دلائل مختلف انداز سے، مختلف اسلوب سے، اسٹائل سے، طریقوں سے بیان کرتا ہے۔ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ایک وحدہ لا شریک ہونا، ایک ہونا، وحدانیت۔ اس کے اللہ تعالیٰ دلائل پیش کرتا ہے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو اس کی خالقیت کا اظہار کہاں ہو رہا ہے؟ مالک ہے تو اس کے مالک ہونے کا اظہار کہاں ہو رہا ہے؟ رازق ہے تو اس کے رازق ہونے کا اظہار کہاں ہو رہا ہے؟ مختلف انداز سے اللہ عز و جل قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ ایک تو اس پارے کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے 5 دلائل پیش کیے ہیں اپنے مختلف صفات کے۔ اللہ فرماتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة وما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ کون ہے؟ یہ ایک استفہامی انداز ہے، سوالیہ انداز ہے، سوال نہیں ہے، لیکن بات کیا ہے؟ پوچھا اس طرح جا رہا ہے سوالیہ انداز سے کہ کون ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور وہ کون سی ذات ہے جو آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس پانی سے ہم نے خوبصورت باغ پیدا کیے، تم تو نہیں باغ پیدا کر سکتے، تم تو مٹی سے پودے نہیں اگا سکتے۔ کون ہے وہ؟ کیا اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تو سب کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں، سب کا جواب نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق کی ہے تو اللہ فرماتا ہے بل ہم قوم یعدلون۔ پھر وہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو، دوسرے بتوں کو کیا کرتے ہیں؟ شریک کرتے ہیں۔ دوسری دلیل دی امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو رہنے کے لیے بنایا، وجعل خلالها انہارا، اس کے درمیان سے تمہاری پانی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے نہری نظام رکھا، وجعل لها رواسیا، اس کے اندر پہاڑوں کا نظام رکھا، وجعل بین البحرین حاجزا، سمندر رکھے اور 2 سمندروں کے درمیان ایک آڑ رکھی، میٹھے پانی کا سمندر الگ، نمکین پانی کا سمندر الگ۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا اس خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ جواب اس میں کیا ہوگا؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے بل اکثرهم لا يعلمون، ان میں سے اکثر جو ہے وہ علم رکھتے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 26 انبیاء کرام کے ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ کس کا تذکرہ کیا ہے؟ نام آئے، لیکن اکثر کے اس میں تفصیلی حالات بھی آئے ہیں، نبی کے بھی، ان کی اقوام کے بھی، قوموں کے بھی، ان کی عادات و اطوار کے بھی، ان کی بری عادتوں کا تذکرہ آیا ہے۔ لیکن ایک بات مشترک ہے، نبی کی جتنی قوم، ہر نبی کی جس قوم نے ان کا انکار کیا تو سب سے پہلے ان کے عقیدے کی خرابی ہوتی تھی، اور پھر اعمال، اور پھر اخلاق۔ سب سے پہلے کیا خراب ہوتا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ کا تصور ہی نہ ہو، خدا کے سامنے پیش ہونے کا تصور ہی نہ ہو، خوف خدا ہی نہ ہو، ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامت والے دن رب کے حضور ساری جواب دہی کا تصور ہی نہ ہو، اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہی نہ ہو، تو بندہ پھر کیا کرتا ہے؟ بابر بحیش کوش عالم دوبارہ نیز، کہ عیش کر لو دوبارہ زندہ۔ جب تصور خدا ہی نہ ہو، جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، جو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیری و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایک تو ان کی عقیدے کی خرابی تھی۔ جب عقیدہ خراب ہوتا ہے تو لازماً اس کا اثر انسان کے عمل پر ضرور پڑتا ہے، ایکشن پر ضرور پڑتا ہے۔ جب عمل خراب ہوتا ہے تو کوئی بھی عمل مستقل بنیادوں پہ جب خراب ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ جو عمل تکرار کے ساتھ ہو تو عادت ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ تو کیا ہو جاتی ہے؟ عادت ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے عقیدے کی خرابی، اس کے ساتھ پھر ان کے اعمال کی خرابی، اور اس کے بعد ان کے عادات کی خرابی۔ یہ 3 خرابیوں نے ان کو ضدی، ناسمجھ، ہٹ درم، لاحل، جاہل اور نبی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا تھا، اور جس کی وجہ سے ان پر پھر اللہ کا کیا آیا؟ عذاب۔ وہ تباہ و برباد، وہ کیا ہو گئے؟ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ پھر آگے ذکر کرتا ہے امن یجیب المضطر، کون ہے وہ جو پریشان حال جب اس سے مانگے تو اس کا جواب دے۔ جواب کون دے گا؟ جب کوئی مجبور آدمی اس کو پکارے تو کون ہے جو جواب دے گا؟ اس کی مجبوری اور اس کی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اس اللہ نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے۔ تو یہاں نیابت کس اعتبار سے ہے کہ اللہ عزت دینا چاہتا ہے، ورنہ نائب بندہ کب بنتا ہے؟ کسی کے انتقال کے بعد، یا کسی کے جانے کے بعد، کسی کے
کوئی موجود نہ ہو تو کوئی اس کا نائب بنے گا، کوئی انتقال کر جائے تو کوئی اس کا نائب بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک حی لا یموت ہے، زندہ ہے، وہ مرنا اس کی صفت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو حی القیوم ہے۔ تو یہاں نائب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ نائب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو عزت بطور عزت اعزازی نائب بنایا جائے، کیا بنایا جائے؟ عزت دینے کے لیے اعزازی نیابت کا شرف کس کو عطا کیا ہے؟ انسان کو عطا کیا ہے، اور خاص طور پر ان انسان کو جو ایمان لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے، پانچویں دلیل، چوتھی دلیل پیش کی جا رہی ہے، اما یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، جب تم سفر میں ہوتے ہو، خشکی کا سفر ہو یا تری کا سفر ہو، تو خشکی یا تری کے اندھیروں میں تمہیں راہ کون دکھاتا ہے؟ راہ دکھانے کے اسباب کس نے مہیا کیے ہیں؟ سب کا جواب کیا ہے؟ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، بارش کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ وہ ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری ہوتی ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ میں ہی چلاتا ہوں۔ تم اس کو مانتے بھی ہو، تم اس کو مانتے بھی ہو، تو اب خود بتاؤ اس اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے، ان چیزوں سے جس کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ شریک کرتے ہو۔ پانچویں دلیل دی جا رہی ہے کہ کون ہے من یبدأ الخلق، جس نے ابتدا میں مخلوق کو بنایا جب وہ کچھ نہیں تھی، ثم یعیدہ، پھر اس کو کیا کرے گا؟ لوٹائے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، زمین و آسمان سے رزق تمہیں کون دے رہا ہے؟ سب کا جواب کیا ہے؟ تو کہا پھر اس کے ساتھ جھوٹے خدا بنا دینا، معبود عبادت میں کسی کو شریک کر دینا، یا اس جیسا کسی کو سمجھنا، کیوں کرتے ہو ایسا؟ اللہ فرماتا ہے ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، اگر تم اپنی بات میں، اپنے اس عمل میں، انکار میں، نبی کے انکار میں، نبی کی دعوت کے انکار میں تم سچے ہو، تو کوئی آرگومنٹ لے آؤ، کوئی دلیل لے آؤ۔ کوئی کیا لے آؤ؟ دلیل لے آؤ۔ ہر بات میں تم دلیل ڈھونڈتے ہو، کس بات کو ہم اس وقت مانیں گے کہ کوئی دلیل ہو، کوئی پروف ہو، کوئی کیا ہو، تو اس بات کو ماننے میں تم اندھے ہو گئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں ہیں، کیا ہے؟ ساری نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے کرتا ہے کہ تاکہ نعمتوں کا تذکرہ جب کیا جائے تو جو بندہ قلب سلیم والا ہوتا ہے، عقل والا ہوتا ہے، احسان شناس ہوتا ہے، تو نعمت کرنے والے کا شکر گزار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نعمت کرنے والے کا کیا ہوتا ہے؟ شکر گزار ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہی ہے کہ زمین اپنے ماور کے گرد 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے فلکیات کی روح سے کیا کر رہی ہے؟ موومنٹ کر رہی ہے۔ اگر 1000 کے بجائے 1000 سے اگر کم ہو جائے تو دن اتنے بڑے ہو جائیں، دن اتنے لمبے ہو جائیں کہ سورج کی تپش ہماری سارے کھیت کو جلا لے۔ اگر 1000 سے اسپیڈ تیز ہو جائے، کیا ہو جائے؟ تیز ہو جائے، تو اتنی سخت قسم کی یہاں پر کیا پڑے؟ برف بڑے، ٹھنڈ ہو تو کوئی رہ نہیں سکتا۔ سورج خاص فاصلے پہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، وہ خاص حرارت دے رہا ہے۔ اگر اس کی حرارت زیادہ ہو جائے تو ہم جل جائیں، حرارت کم ہو جائے تو ہم ٹھٹر کے مر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسان کی ضروریات رکھی ہے، یا فلکیات کا جو نظام رکھا ہے، یا ہمارا نظام شمسی رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں چاند کا جو فاصلہ اگر یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو ہمارے سمندر سارے آبادیوں میں آ جائے، کیا آ جائے؟ اگر چاند کو ایک خاص مناسب فاصلے میں رکھا ہے جس کی وجہ سے سمندر کیا ہوتے ہیں؟ اپنے حالت اعتدال میں رہتے ہیں۔ سمندر میں جو لہریں اٹھتی ہیں جس کو شد و مد کہتے ہیں، وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ چاند کی وجہ سے۔ رب کریم نے جو بھی نظام رکھا، ہوا کا نظام رکھا، بارش کا نظام رکھا، سورج اور چاند کا نظام رکھا، یہ سب کا سب ایک پورا پلاننگ کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ ہماری ضرورت کے مطابق رکھا، ہماری ضرورت کے مطابق رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مقصود کیا ہے؟ کہ نعمتوں کی ناشکری نہ کی جائے۔ ان کا کام کیا ہے؟ جب ضد اور درمی عداوت کی وجہ سے آگے سے کیا بولتے ہیں؟ جب انہیں کہا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، ہمیں پھر اٹھایا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اٹھایا جائے گا۔ تم سے پہلے کتنے لوگ گزرے، تم سے بڑے گزرے، تم سے بڑی طاقت والے تھے، حسن والے تھے، جمال والے تھے، سب کے ساتھ ایسا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی صفت علم کے بارے میں مختلف انداز سے بیان کر رہا ہے کہ جو تمہارے سینوں میں ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان میں جو چیز بھی تم سے چھپی ہوئی ہے اس کی کتاب مبین کے اندر کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک آپ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین،
وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، کہ آپ کسی مردہ کو نہیں سنا سکتے، نہ ہی کسی بیرے کو سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کے جا رہا ہو۔ مردہ کو ہم تو نہیں سنا سکتے، ہم جاتے ہیں قبرستان پہ السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں تو کون سناتا ہے؟ کون سناتا ہے؟ لیکن یہاں مردہ دل کی بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان تسمعوا الا من یؤمن، آپ نہیں سنا سکتے حق کی بات مگر کس کو؟ کہ من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پر کیا لاتا ہے؟ جو سننا چاہتا ہے، جس کے اندر شوق ہوگا، ذوق ہوگا، تڑپ ہوگی، حق کی تلاش ہوگی، تو وہی حق کو پائے گا۔ جس میں شوق نہ ہو، ذوق نہ ہو، اگر کسی بندے کو نماز کا شوق ہی نہیں ہے تو اگر وہ مکہ چلا بھی جائے تو بار بازار میں شاپنگ کر رہا ہوگا، وہ مکہ میں بھی نماز نہیں پڑھے گا۔ کس کو اگر ذکر کا شوق نہ ہو تو اگر وہ اپنی علاقے کی مسجد میں بیٹھ کے ذکر نہیں کرتا تو کہتے ہیں کہ وہ مکہ جا کے بھی اللہ جس پر رحم کرے رحم کرے، لیکن عمومی عادت کیا ہوتی ہے؟ کتنے لوگ جاتے ہیں حج عمرہ کرنے، لیکن وہ ایک پکنک پوائنٹ ہوتا ہے، وہ گلیوں میں وہی پاکستان کا سامان جو امپورٹ ہوا ہوتا ہے وہ خرید رہے ہوتے ہیں اور خریداری کر کے واپسی آ جاتے ہیں۔ اصل جو عمرہ یا مکہ یا مدینے کا جو تقاضا ہے اس کو پورا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ذوق شوق تھا ہی نہیں، ذوق شوق تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عبادت کی صحیح انداز سے توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر کرتا ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ رات بنایا، رات اس لیے بنائی کہ تم سکون حاصل کرو، تھک جاتے ہو، خاموشی ہوتی ہے، آرام سے سو جاتے ہو۔ دن بنایا دیکھنے کے لیے، تمہیں کوئی لائٹ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک تمہارے لیے سورج کی روشنی موجود ہوتی ہے۔ کہا کہ جب سور پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے قرب قیامت سے پہلے، ڈر کے مارے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ تم ان پہاڑوں کو دیکھتے ہو کہ یہ رکے ہوئے ہیں، یہ رکے ہوئے تمہیں پہاڑ لگتے ہیں، یہ جامد لگتے ہیں، اور یا تمر مر صحاب، نہیں یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہیں۔ ابھی فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں پہاڑوں، کہتے ہیں پہاڑ تو چل رہے ہیں، ہماری زمین تو اپنے محور کے گرد کیا کر رہی ہے؟ حرکت کر رہی ہے۔ آپ پہاڑ بڑے تیزی سے چل رہے ہیں، ہماری خلا بھی چل رہی ہے۔ فرمایا جو نیکی کرے گا نیکی کو اس کو فائدہ ہوگا، جو برائی کرے گا اس کو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اپنے برائی کا وہ اجر پائے گا۔ پھر آخر میں کہا کہ جو ہدایت والا ہوا ہدایت اپنے فائدے کے لیے ہوئی، جو گمراہ ہوا نقصان اس نے اپنا ہی کیا۔ آپ کہہ دیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ اپنی نشانیاں دکھائے گا، تم اسے پہچان لو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے، تمہارے کرتوتوں سے، تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ ہم کہیں کسی کو پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ پھر اگلی سورۃ القصص شروع ہو رہی ہے۔ قصص کا مطلب قصے، تو یہاں پر خصوصی طور پر موسیٰ علیہ السلام کو جو پچھلے درس میں ہمارے موجود ہے جانتے ہیں، پیچھے آتا رہا ہے بار بار، یہاں ایک نئے انداز سے بار بار قصے ہوتے ہیں، ریپیٹیشن تو ہوتی ہے لیکن اس میں اسلوب اور انداز اور بات نہیں ہوتی ہے۔ یہاں اس واقعے اس میں حامان کا پھر ذکر ہے، قارون کا ذکر ہے، اور فرعون کی ایک چال کا ذکر تھا کہ ظالم بادشاہ تھا۔ ظالم بادشاہ جو بھی ہوتا ہے تو اس کو اپنی ریاست اور اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا ظلم چھپا رہے، اس کا ظلم چھپا رہے، اس کا ظلم۔ جب ظالم حکمراں ہوں تو جس طرح عوام کو مہنگائی میں ڈال دیا تو وہ ان کی بات ہی نہیں کرے گی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہ کھانے پینے کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ کھانے پینے کے کیا ہو جاتے ہیں؟ ظالم حکمرانوں کی عادت ہوتی ہے کہ عوام کو اپنی بنیادی ضرورتیں مصروف رکھو، اگر ان کو تم نے ان کی بنیادی ضرورت میں ان کو سہولت دے دی تو پھر وہ دیکھیں گے تم کیا کر رہے ہو، کیا قانون بنا رہے ہو، ہمارے وسائل کا کس طرح استعمال کر رہے ہو۔ تو یہاں پر اس عادت کا ذکر ہو رہا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کا ہی بیڑا غرق کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ظلم و ستم کے پہاڑ گرم کرتا تھا۔ تو کہا کہ سورۃ القصص کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے۔ پہلے ہم نے ایک اصول سمجھا تھا، عام طور پر قرآن مجید کے اندر جب کسی سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے تو اس کے بعد فوراً بعد جو آیت ہوتی ہے وہ قرآن کی عظمت اور فضیلت بیان کر رہی ہوتی ہے۔ فرمایا طٰسین تلک آیات الکتاب المبین، یہی روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں موسیٰ کی خبر، فرعون کی خبر حق کے ساتھ اس قوم کے لیے جو ایمان لے آئے۔ فرعون کون تھا؟ ان فرعون علا فی الارض، زمین پر سرکشی کی، ایک تو ظالم تھا دوسرا متکبر تھا۔ جو شخص ظالم اور متکبر ہو تو اس نے کام ظالمانہ ہی کرنے ہیں، اس نے اپنے مفاد کی ہی سوچنی ہے، اجتماعی فائدہ، قوم کا فائدہ، لوگوں کا فائدہ وہ بہت دور کی بات ہے، وہ آخری آپشن ہوتا ہے جب کچھ نہ بچے، جب کچھ نہ بچے قوم کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے۔ فرمایا ان فرعون علا فی الارض،
اب دیکھنا کہ اس بات کا ہمارے دور پر اطلاق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یہ باتیں ہمارے دور پر اپلائی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، ان کا اطلاق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے گا یہ اللہ نے کہا 1400 سال پہلے، قصہ کتنا ہے، ہزاروں سال پہلے۔ فرعون کیا تھا؟ علا فی الارض، زمین پر سرکشی کی ظالم تھا، اور کیا تھا؟ ایروگنٹ یعنی متکبر تھا۔ دوسرا کام اس نے کیا ظالم متکبر، یعنی اخلاق سے گرا ہوا تھا، اعمال بھی برے تھے، سوچ بھی اس کی بڑی گھٹیا تھی۔ متکبر آدمی کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، چال کیا کی اس نے لوگوں کو تقسیم کر دیا، کہیں لسانی تعصب میں، کہیں مذہبی تعصب میں، کہیں سیاست کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے لوگوں کے اندر دھڑے بندی کر لی۔ جس طرح انگریز آیا تو اس نے کہا میں حکومت کیسے کروں، کہا ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو حکومت کرو، جڑے ہوں گے تو تمہاری سنیں گے نہیں، تقسیم کر لو، ہر ایک اپنی مفاد کی سوچے گا تم حکومت کر۔ انگریز اس طرح حکومت کی۔ ابھی بھی جو ظالم حکمراں ہوتے ہیں ان کا رول ایک ہی ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور کیا کرو، حکومت کرو۔ پہلا کام تو اس نے یہ کیا، تقسیم کر کے اپنی قوم کے درمیان بھی مختلف گروہ تک بنا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے درمیان اب مختلف گروہ، مذہبی گروہ، لسانی بنیاد پہ، قبائلی بنیاد پر، اور اسی طرح قومی مختلف وجوہات ہوتی ہیں دھڑے بندی کی، وہ سب اس نے کر دی۔ دوسرا کام کیا یستضعف طائفۃ منہم، وہ چاہتا تھا کہ یہ سارے لوگ کمزور رہیں، مضبوط نہ ہوں، کیونکہ مضبوط ہوں گے تو اس کی ظلم اور زیادتی پہ آواز اٹھائیں گے، اور ظلم اور زیادتی پہ آواز اٹھانے دینا نہیں ہے۔ تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ ان پہ تنگ کر دو، لو بھی ان سے ٹیکس، لیکن بنیادی ضرورتیں ان پہ کیا کر لو، تنگ کر لو۔ جب کھانے پینے کی جو بنیادی ضرورتیں یہ تنگ ہو جائے، بندہ پھر کیا سوچے گا؟ حضور فرمایا کہ قاد الفقر ان یکون کفرن، جب بندے کی غربت اس حال میں ہو جائے، فقر اس حال میں ہو جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، کفر تک پہنچ جاتا ہے، اسے پھر دین یاد نہیں رہتا۔ تو حقیقت بات ہے کہ بھوکے بندے کو کہاں یاد رہتا ہے؟ جس کا پیٹ خالی ہو، جیب میں پیسے نہ ہو، اس کے اندر کہاں اعلیٰ تقوی یا اعلیٰ اخلاق یا اونچی باتیں یا بڑے مشن کی باتیں تو وہ نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ میری بنیادی ضرورت پوری ہو، میرے بچوں کی بنیادی ضرورت پوری ہو۔ باقی لوگ، آپ کسی کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے اوپر، کیا ہو رہا ہے، کیا لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، کوئی کسی کو نہیں پتہ۔ کیوں؟ بنیادی ضرورت میں کیا کر دیا گیا، انگیج کر دیا گیا۔ فرعون کا بھی یہ کام تھا۔ فرمایا پھر کیا کرتا؟ موسیٰ علیہ السلام کے نوجوانوں کو قتل کر دیتا، عورتوں کو خدمت کے لیے کیا کرتا؟ زندہ رکھتا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ارادہ کیا کہ اس قوم پر جس قوم کو اس نے کمزور کر دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کو ہم کیا کر دیں، زمین پر ان پر احسان کریں اور انہیں زمین پر بڑا بنا دیں، اور زمین کا انہیں کیا بنا دیں، وارث بنا دیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے فرعون اور حامان اور اس کی فوج کو اپنا کیا دیا، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے کہ فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، والدہ بڑی پریشان تھی، تو آپ کو الہام ہوا کہ اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال کے دریا میں بہا دیں، دریا کے کنارے پر۔ تو دریا پہ بہایا، آپ کی بہن کنارے پہ چلتی رہی، اسی کنارے پر فرعون اور اس کی بیوی بیٹھے تھے، صندوق کھولا، بیچ میں خوبصورت سا بچہ۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ کے چہرے پر ہم نے محبت ڈال دی، دیکھتے ساتھ ہی ان کو پیار ہو گیا، انہوں نے کہا ہم اس کو اپنا بچہ بنا دیتے ہیں۔ دودھ کسی کا نہیں پی رہا تھا، ان کی والدہ کو لایا گیا بطور ملازمہ، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دودھ پلانا بھی شروع کر دیا، ان کی پرورش میں آگے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، ایک دن باہر جا رہے تھے، ایک بندہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، حکومت کا نمائندہ، تو آپ نے غصے میں آ کے اس کو سمجھایا، وہ نہیں سمجھا، آپ نے مکہ مارا، جیسے ہی مکہ مارا وہ مر گیا۔ نبی کی طاقت تھی، ایک مکہ سے مر گیا۔ تو آپ بڑے پریشان ہوئے۔ دوسرے دن، ایک دو دن بعد آپ جب پھر باہر آئے تو وہی بندہ جو ہے دوسرے سے لڑ رہا ہے جس کو آپ نے بچایا تھا۔ آپ نے کہا بھائی روز روز لڑتا ہے، کوئی سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے مارنے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ جس طرح کل فلاں کو مارا تھا، آج مجھے مارنے کے چکر میں ہو۔ سب کو پتہ چل گیا کہ کل جو بندہ قتل ہوا تھا وہ موسیٰ نے کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بیٹھک بیٹھ گئی کہ آپ کے خلاف کہ آپ کو قتل کیا جائے۔ آپ وہ علاقہ چھوڑ کے مدین کی طرف چلے، رستے میں تھے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، گھر بار سب چھوٹ گیا۔ رستے میں ایک جگہ جب مدین پہنچے تو لوگ ایک چشمے کے کنارے پہنچے، تو وہاں پر سارے جو ہے چروائے اپنی اپنی بکریوں کو پانی چرا رہے تھے۔
دو لڑکیاں کنارے پہ کھڑی تھی اپنی بکریوں کو لے کے، تو آپ نے کہا کہ خاتونوں کو کہ آپ کیوں نہیں پانی پلا رہی؟ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہیں، آدمی ہیں، یہ پلائیں گے، اس کے بعد ہم پلائیں گے، کوئی مرد نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا تم اپنے بکریاں میرے حوالے کرو۔ آپ نے پانی پلایا اور انہیں دے دیا۔ آپ بیٹھے پر آپ نے دعا کی کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر الفقیر، رب کریم جو تو نازل بھلائی کرتا ہے میں اس کا طلبگار ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ عورتیں جلدی گھر چلی گئی، انہوں نے جا کے اپنے والد کو بتایا، حضرت شعیب علیہ السلام تھے، کہ ایک بندہ تھا اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، آپ اگر اس کو ملازم رکھ سکتے ہیں تو رکھیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، موسیٰ علیہ السلام آئے، اپنا پورا قصہ سنایا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے ساتھ رہو اس شرط پہ کہ تمہاری اپنی بچی سے نکاح کرا دیتا ہوں، 8 سال یا 10 سال تم نے میری کیا کرنی ہے یہاں پر خدمت کرنی۔ نبی کی تربیت کا معاملہ تھا، آپ نے خدمت کی سارا ہوا۔ پھر جب اپنی زوجہ کے ساتھ کافی عرصہ 10 سال گزرنے کے بعد اپنی زوجہ کے ساتھ آپ کو حکم ہوا کہ آپ مصر چلیں، مصر آئے فرعون کو دعوت دینے کے لیے۔ اس واقعے کا پورا ذکر ہے، اس پر بات ہو چکی ہے۔ یہاں پر ایک اور واقعہ ہے، فرعون کو جب دعوت دی گئی تو اس نے ایک مزاحیہ انداز میں، اب یہ مزاحیہ بھی ہو سکتا ہے، اس نے کہا کہ اچھا تمہارا خدا رب العالمین ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، اپنے وزیر حامان کو بلایا کہ حامان ادھر آؤ۔ حامان نے بولا کیوں آئے؟ کہا ایک بڑی بلڈنگ بناؤ۔ کیا بناؤ؟ اونچی بلڈنگ بناؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ اونچی بلڈنگ پہ کھڑا ہو کے آسمان پہ جھانک کے دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا ہے کہ نہیں، لوگوں کو بلانے کے لیے کہ میں تحقیق کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ تحقیق کر رہا ہوں کہ موسیٰ سچ بول رہے ہیں کہ نہیں۔ تو پھر اس کے بعد قارون کا ذکر ہے۔ قارون کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ یہ فرعون کا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ فرعون کے ساتھ رہ کے اپنی قوم سے غداری کر کے بڑا امیر ہو گیا تھا۔ تو امیر ہو گیا، اس کی قوم کے لوگوں نے اس کی امیری پر سارے ناز کرتے گئے، بڑا یہ امیر ہو گیا، اس کی اونٹ کی چابیاں جو اس کی خزانے کی چابیاں تھیں، بڑا گروہ ایک پورا غلام وہ اٹھایا کرتے تھے۔ اسے کہا گیا کہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر، یہ مال اللہ نے دیا ہے۔ تو انسان کے پاس تکبر کب آ جاتا ہے؟ جب اس کے پاس کچھ ہو۔ اللہ نے قرآن میں اصول بنایا ہے، کلا الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ اللہ فرماتا ہے جب زیادہ دے دیتا ہوں وہ تکبر ہو جاتا ہے۔ تو اسے کہا کہ تجھے رب نے دیا ہے، تیرے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ تو فرعون نے کہا کہ نہیں بھائی، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ ساری مال و دولت میری علم، میری مہارت اور میری طاقت کی وجہ سے۔ یہ تکبر کا جملہ بولا۔ تو پھر ایک دن وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہا تھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یار کتنا اس کے پاس مال و دولت ہے، کاش کہ ہم ایسے ہوتے۔ جو جانتے تھے انہوں نے کہا کہ اس پر خوش نہ ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ بعض اوقات مال بھی لعنت کا ہوتا ہے، تم خوش نہ ہو۔ تو اپنے مال و دولت کے ساتھ ہی جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہی عذاب پہ مسلط کیا، زمین دھس گئی، وہ اور اس کا پورا خزانہ کس میں کیا ہو گیا؟ زمین پہ دھس گیا۔ اور جو لوگ کل خوش ہو رہے تھے کہ بھئی قارون بڑا اچھا ہے، آج کہہ رہے تھے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں اس جیسا نہیں بنایا، کیوں اگر ہم ناشکر ہو جاتے تو اس کی طرح ہمیں بھی کیا کیا جاتا، ہم بھی تباہ ہو جاتے، ہمارا حال بھی یہی ہوتا۔ پھر اس کے بعد اگلی اللہ تعالیٰ مختلف دوسرے اقوام کا ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو جھٹلایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ہم نے گمراہ کر دیا کیونکہ گمراہی والے انہوں نے کام کیے۔ جو اچھائی کرے گا اچھائی کا اسے بدلہ دیا جائے گا۔ کہا کہ جب یہ نجاشی بادشاہ کے ایک وفد بھیجا حضور کے پاس کہ جاؤ نبی کی بات سن کر آؤ، جب وہ آیا اس نے دین حق سنا، ایمان قبول کر لیا، تو ابو جہل والے بھی پیچھے کھڑے تھے، ان کو گالیاں دینے لگ گئے، برا بھلا کہنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، حق بات ہم نے سنی اور مان لی۔ تو اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی آیات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوئی معبود نہیں، وہ الہ ہے، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے ذات کے، حکم اسی کا ہی چلتا ہے، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے، اور عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے مکڑی، جو جالا بناتی ہے مکڑی، چونکہ خاص مثال میں اس کا مثال بیان کی گئی ہے، اسی نسبت سے سورت کا نام بھی کیا رکھ دیا گیا؟ عنکبوت رکھ دیا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اس سورت کی ابتدا میں الف لام میم حسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے یہ گمان کر دیا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ انہیں آزمائے بغیر۔ ایمان لانے کے بعد اللہ فرماتا ہے بعض کو میں آزماتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ سچا کون ہے اور سچے اور جھوٹے ہونے کی پہچان خوشی میں پیش نہیں آتی، بلکہ تکلیف میں پتہ چلتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے جان لے کہ ملاقات کا وقت آنے والا ہے۔ جس نے مجاہدہ کیا، کوشش کی، تو اس نے اپنے فائدے کے لیے کوشش کی،
اور جس نے ایمان لایا، نیک اعمال کیے، تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کی جو برائیاں ہیں وہ مٹا دیں گے، اس کے بدلے میں انہیں اچھائیاں دیں گے۔ پھر ایک خاص حکم بیان ہو رہا ہے، پچھلا آپ پڑھ چکے ہیں پچھلی صورتوں میں، والدین کی فرمانبرداری کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں حدود بتائے جا رہے ہیں کہ والدین کی فرمانبرداری کرنی ہے، ان کا کہنا ماننا ہے، لیکن لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، ایک اصول بتا دیا، اگر والدین کفر کا حکم دیں، شرک کا حکم دیں، تب ان کی بات، اللہ سے بغاوت کا حکم دیں پھر ان کی بات ماننی، انکار کر دیں، لڑنا پھر بھی نہیں ہے، بدتمیزی پھر بھی نہیں کرنی، سخت جملے پھر بھی نہیں بولے، بلکہ بس ان کی بات نہیں ماننی، ان کی کفر یا شرک قبول کرنے کی بات تم نے نہیں ماننی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے آزمائی اسی لیے آتی ہے تاکہ ایمان والوں کو ظاہر کیا جائے، منافق کو ظاہر کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے کہ 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، 950 سال تک آپ کی قوم کے چند لوگ ہی ایمان لائے، اکثر لوگ نے انکار کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے ان کی قوم کو ہم نے کیا کر دیا، غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی بندہ زمین و آسمان میں مجھے عاجز نہیں کر سکتا، بلکہ تم عاجز بندے ہو، تم عاجز آ جاؤ گے۔ پھر قوم لوط کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، پیچھے ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا، اور لوط علیہ السلام کی زوجہ جو تھی وہ کافرہ تھی، وہ بھی اس عذاب میں کیا ہوئی، تباہ ہو گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، سمجھایا بجھایا، جب نہیں سمجھے وہ بھی عذاب کا شکار ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے، جن پہ ہم نے عذاب لایا ہے، ان میں سے ہر ایک نے گناہ کیا تھا، ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، یہ ان کی گناہ کا، ان کی زیادتی کا بدلہ ہے۔ پہلا فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، کچھ ایسے ہیں جن پر ہم نے پتھر برسا کے عذاب کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے آواز کا، زلزلے کا عذاب دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین پر دھسا دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، ہوا کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز بناتے ہیں، اپنا معبود بناتے ہیں، ان کی مثال تو مکڑی کی طرح ہے جو گھر بناتی ہے، جالا بناتی ہے، اور مکڑی کا گھر بڑا ہی کمزور ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ مثالیں جو ہم بیان کرتے ہیں اور علم والے ہی اس کو سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے اندر پیچھے ہی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ غیب جو ہے زمین و آسمان کا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ غیب کا مطلب وہ ہوتا ہے وہ علم ما لا یدرک بالعقل ولا الحواس ولا الوجدان، وہ علم جو نہ تو عقل سے حاصل کیا جا سکتا ہو، نہ حواس سے، 5 سینسز سے حاصل کیا جا سکتا ہو، نہ انٹیویشن یعنی وجدان سے حاصل کیا جا سکتا ہو، اس کو غیب بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ جیسے قیامت کا علم، جنت کا، دوزخ کا، عالم برزخ، اس کو غیب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آسمان کے اوپر نظام، زمین کے نیچے کا نظام، اللہ فرماتا ہے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ قدیم ہے۔ کیا ہے؟ قدیم کا مطلب ہے ہمیشہ سے ہے، اور کامل علم ہے، کوئی کمی ہے پیشی اس میں؟ اللہ کا علم ذاتی ہے، خود اپنا ہے، کسی نے دیا؟ اللہ کا علم غیر متناہی ہے، لا متناہی ہے، اس کی کوئی ابتدا انتہا ہے ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے میں غیب جانتا ہوں، لیکن غیب کی اطلاع، غیب کی باتیں اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسلہ، یہ غیب کی باتیں میں اپنے چنے ہوئے رسولوں کو بتا دیتا ہوں۔ چنے ہوئے رسولوں کو، انبیاء کرام کو بتائی جاتی ہیں، انبیاء کرام کو دکھائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، لیکن اللہ کا علم ذاتی ہے، قدیم ہے اور لا متناہی ہے۔ انبیاء کرام غیب کی باتیں جانتے ہیں، لیکن ان کا علم قدیم نہیں ہے، حادث ہے، پہلے نہیں تھا، اللہ نے دیا ہے۔ ان کا علم ذاتی نہیں، عطائی ہے، ان کا اپنا نہیں ہے، بلکہ کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ ان کا علم لا متناہی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، غیر محدود نہیں ہے، لا محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے، مخلوق کے مقابلے میں بلا حساب اور بے شمار۔ مخلوق کے مقابلے میں نبی کا علم سب سے زیادہ ہوتا ہے، مخلوق نبی کے علم تک نہیں پہنچ سکتے، مخلوق نبی کے علم تک نہیں پہنچ سکتے، اور نبی انبیاء کا علم اللہ کے مقابلے میں
نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور انبیاء کرام کو جو علم بھی عطا کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اللہ اپنی شان کے لائق ان کو عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے، اس کا علم خود سے ہے، ذاتی ہے، لامتناہی ہے، قدیم ہے۔ اور نبی اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں، خود سے نہیں جانتے، خود سے نہیں جانتے، اور نبی کا علم اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ یہ 20ویں سپارے کا خلاصہ مختصر انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ عز و جل قبول فرمائے۔ باقی جو ابواب اعتکاف